بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے اچھی موت اور بری موت کے حوالے سے، اور اس ٹاپک سے ہم بہت کچھ جو ہے وہ ہم اور آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں کئی ایسی غلطیاں ہیں، گناہ ہیں جن کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اور کئی ایسی نیکیاں ہیں اور اچھائیاں ہیں جن کو ہم کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ تو بہت ہی جو ہے انفارمیٹیو ویڈیو ہے، پلیز لازمی دیکھیے گا۔ کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سچے دل سے کہا کہ ہمارا پروردگار تو بس خدا ہے، اور پھر وہ اسی پر قائم رہے، ان پر موت کے وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ کچھ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، جس بہشت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی خوشیاں مناؤ۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ سلام علیکم، جو نیکیاں دنیا میں تم کرتے تھے اس صلے میں جنت میں بے تکلف چلے جاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت ایسے ہے جیسے بہت اچھی خوشبو والے پھول سونگھ کر سو گیا ہو، اور اس موت کی وجہ سے دنیا کے دکھ سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ بسا اوقات ایک شخص مومن ہے لیکن زندگی میں بعض ایسے کام اس سے سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی روح عذاب و سختی سے نکالی جاتی ہے، اور اگرچہ اس کی طبعی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے لیکن ان بدکاریوں کی وجہ سے اس کی زندگی کم کر دی جاتی ہے، اور روح شدت و سختی کے ساتھ بدن سے نکالی جاتی ہے۔ پہلا شخص استاد کا گستاخ، وہ شخص جو روحانی باپ کی عزت و احترام کے بجائے اس کی توہین کرتا ہے، نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کی طبعی زندگی کم کر دی جاتی ہے اور روح بھی دردناک انداز سے نکالی جاتی ہے۔ اور دوسرا شخص والدین کا نافرمان اور قطع رحم کرنے والا، والدین کا نافرمان اور رشتہ داروں سے قطع رحم کرنے والا شخص بھی روح کے نکلنے کے وقت مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار ہو جاتا ہے، اور ملائکہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اس سے پیش آتے ہیں، اور یہ آتش گرز ان کی پشتوں اور چہروں پر مارے جاتے ہیں اور عذاب حریق کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ گرز جو فرشتے اسے مارتے ہیں، اس وقت تمام مخلوقات اس کی چیخ و پکار کی آواز سنتے ہیں سوائے جن و انس کے۔ بس ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی کم اور روح عذاب کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ تیسرا شخص زانی، جو شخص اس دنیا میں زنا جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی بھی طبعی زندگی کم کر دی جاتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، زنا کے قریب نہ جانا، کیونکہ اس میں 6 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ 3 کا تعلق اس دنیا سے ہے اور 3 کا تعلق آخرت سے، اور وہ 3 جن کا تعلق اس دنیا سے ہے، انسان کی عزت و آبرو چلی جاتی ہے۔ زانی شخص جلدی فقر و تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اب وہ اسباب جن سے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوں تو کئی ایسے اسباب و نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے زندگی طولانی ہو جاتی ہے۔ ان میں سے 2 مقام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور صلح رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک، یہ 2 کام ہیں جو گھروں کو آباد کرنے اور زندگی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ 3 اور چیزوں سے بھی انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 2، استاد کا احترام، اور نمبر 3، عزیزوں مسکینوں کی حاجتوں کو پورا کرنا۔ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، یبنا رسول اللہ،
میں بہت گناہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، آپ مجھے ان گناہوں سے چھٹکارے کا کوئی حل بتائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم فقط ایک کام کرو اور پھر جتنے مرضی ہے گناہ کرتے رہو، جتنا دل چاہتا ہے، جتنا جی چاہتا ہے گناہ کر لینا۔ عرض کی یبنا رسول اللہ وہ کون سا ایک عمل ہے جسے میں انجام دوں اور اس کے بعد جتنے مرضی ہے گناہ کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 اللہ کا رزق نہ کھاؤ، اس کے بعد جتنے مرضی ہے گناہ کرتے جاؤ، جتنا جی چاہتا ہے، جتنا مرضی ہے تم اس میں گناہ کرو، مگر اللہ کا رزق نہ کھاؤ۔ اس نے کہا یبنا رسول اللہ یہ تو ناممکن ہے، اللہ کا رزق اگر انسان نہ کھائے تو جیے کس طرح؟ اس کی زندگی کس طرح ممکن ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے رزق کو نہ کھائے اور جیتا رہے؟ رزق اس کی طرف سے ہے، ہر نعمت اس کی طرف سے ہے۔ تمام انسانوں کے جسم کے اندر کتنی نعمتیں ہیں اور انسان کو چاہے ان نعمتوں پر حمد کرے اور اس کی آزمائشوں پر بھی حمد کرے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں ہر حال میں تیری حمد کرتا ہوں، جب تو نعمتیں دیتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہوں، اور جب تیری طرف سے آزمائشیں آ جائیں، مصیبت و امتحان آ جائے میں تب بھی الحمدللہ کہتا ہوں۔ آزمائشوں پر، امتحان پر شکر کرنا اور الحمدللہ کہنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ مردان حق کی نشانی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال اس ترازو کی طرح ہے کہ جتنا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اتنے ہی اس کے لیے آزمائش کے باب کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح اس پر مصیبتیں، آزمائشیں اور امتحان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ امتحان اللہ کی طرف سے، نعمت، آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ مصیبت و آزمائشوں کی وجہ سے اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں، اس کی ڈگری بلند ہو جاتی ہے اور خدا اپنے بندوں کو امتحان و آزمائش کے ذریعے آزماتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس پر آزمائشیں نہ کی گئی ہوں، کوئی نہیں ہے جس پہ مصیبت نہ آئی ہو اور اس کا درجہ بلند نہ ہوا ہو۔ انسان کا نکھار آزمائش کے ساتھ ہے، انسان کی شگوفائی آزمائش کے ساتھ ہے، آزمائش سے انسان پرکھا جاتا ہے۔ سونا اس وقت تک کندن نہیں بنتا جب تک اسے آگ کی بھٹی میں نہ ڈالا جائے، اس وقت اس میں نکھار پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک اس میں شگوفائی اور نرمی پیدا نہیں ہوتی، اور انہیں آزمائشوں، بلاؤں اور امتحانوں کی وجہ سے انسان میں نکھار پیدا ہوتا ہے، بردباری، حلم اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا رزق نہ کھاؤ، پھر جتنا مرضی ہے گناہ کرو۔ اس نے کہا یمنا رسول اللہ یہ تو ناممکن ہے، کوئی اور کام کہہ دیں کہ جسے میں انجام دوں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے ایک اور کام تمہیں بتاتا ہوں، تم وہ کرو، اس کے بعد جتنی مرضی ہے گناہ کرو۔ اب وہ متوجہ ہوا اور غور سے سننے لگا کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے گناہ کرنے کا۔ امام جس کی گارنٹی دے رہے ہیں، میں ضمانت دے رہے ہیں کہ جتنی مرضی گناہ کرو، فقط ایک کام کرو۔ اب جو دوسرا کام ہے وہ کیا؟ وہ وہاں گناہ کرو جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ رہا ہو۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اللہ نہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں رب نہ ہو؟ پھر سوچنے لگا، سر نیچے کر لیا، کہا یمنا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں خدا نہ ہو؟ وہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے ایسی جہاں خدا نہ ہو، خدا ہر جگہ پر ہے، جہاں تم ہو وہاں وہ ہے، جہاں انسان ہے وہاں وہ ہے، تو پھر انسان کیوں گناہ کرے؟ انسان کو پتہ نہیں کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ عرض کی یمنا رسول اللہ یہ بھی ناممکن ہے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ تلاش کروں جہاں پر خدا مجھے نہ دیکھے؟ کوئی اور کام مجھے بتائیں جو میں انجام دوں اور اس کے بعد میرے لیے کھلی آزادی ہو۔ ہر چیز میں کھلی آزادی نہیں ہے، آزادی ایک حد تک ہے، جہاں پر دوسروں کے حقوق کی پامالی ہو وہاں پر آزادی نہیں ہے، جہاں پر مظلوموں کے حق کو غصب کیا جا رہا ہو وہاں پر آزادی نہیں ہے۔ آزادی اسلام چاہتا ہے لیکن ہر آزادی نہیں۔ اسلام آزادی مطلق کا قائل نہیں ہے، آزادی اسلام کے دائرے میں ہے، جو آزادی قرآن اور دین کے دائرے میں ہے، جہاں پر نہ حقوق اللہ کو ضرب لگے اور نہ حقوق العباد کو۔
وہاں پر آزادی ہے۔ انسان کے لیے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک اور کام کرو۔ اب تیسرا فرمایا کہ وہاں گناہ کرو جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو۔ امام نے فرمایا جہاں پر خدا کی حکمرانی نہ ہو وہاں پر گناہ کرو، جتنے مرضی ہے منمانی کرو، معصیت کرو۔ پھر اس نے سر نیچا کر لیا، کہا یبنا رسول اللہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اللہ کی ولایت نہ ہو، کیونکہ جدھر انسان جائے جدھر دیکھے اللہ کی حکمرانی، اللہ کی حکومت، اللہ کی ولایت ہے، اب کیسے انسان اللہ کی ولایت سے نکل سکتا ہے؟ یبنا رسول اللہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، مجھ سے ایسا کام نہیں ہو سکتا، اللہ کے رزق کو کھائے بغیر انسان جی نہیں سکتا، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کی حکمرانی نہ ہو، اللہ کی ولایت نہ ہو۔ تو پھر فرمایا چوتھا کام ملک الموت کا مقابلہ کرو۔ امام نے فرمایا اس کے بعد جتنے مرضی ہے گناہ کرنا۔ عرض کی یہ تین کام تو میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر ایسے کرو جب ملک الموت فرشتہ تمہارے پاس آئے ملک الموت کا مقابلہ کرو، تمہارے پاس ایسے سپاہی اور فوج ہونی چاہیے جو ملک الموت کا مقابلہ کر سکے۔ کہا یبنا رسول اللہ یہ بھی ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک الموت آئے اور میں اپنی فوج سے اس کا مقابلہ کر سکوں؟ یہ بھی ناممکن ہے، چونکہ جب وہ آتا ہے تو پھر کچھ لے کر جاتا ہے، اسی طرح خالی نہیں جاتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری اتنی باڈی ویک ہے اور تمہارا جسم اتنا کمزور ہے تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب تمہارا جسم اتنا کمزور ہے اپنے جسم پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ اپنے جسم پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ انسان دیکھے ان چیزوں کو، یہ ہیں معارج انسان، ان کو زرین حروف کے ساتھ لکھے، اپنی زندگی کا انہیں سرمایہ قرار دے۔ کیا گوہر ہے امام علیہ السلام کے کلام میں۔ اب وہ چیزیں بیان کرتی ہوں جن کی وجہ سے اسرائیل قبض روح کے لیے نہیں آتا۔ یہ بات تو اٹل ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مگر بعض اوقات اسرائیل بھی اس گھر سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس گھر میں نہیں آتا۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا، والدین کے ساتھ اچھی رفتار کرنے سے زندگی دراز ہوتی ہے۔ نمبر 2، صدقہ دینا، جو صدقہ دیتا ہے خدا اس کی زندگی کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کی بھی قسمیں ہیں، انسان اس میں کوئی شک نہیں، کدھر پیدا ہونے والے کو بالآخر مرنا ہے، لیکن موت کی بھی اقسام ہیں۔ ایک موت طبعی کہ انسان کچھ عرصہ مریض ہونے کے بعد چل بسا، ایک ہوتی ہے ایمرجنسی موت یعنی کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ، انسان کی ایکسیڈنٹ کے ذریعے موت آ گئی، کسی نے اسے قتل کر دیا یا اس طرح کے اور حادثات، انہیں حادثاتی موت کہتے ہیں۔ اور خدا نے بعض موت کو معلق ڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے۔ فرض کیا خدا کہتا ہے اگر اس نے قطع رحم کیا تو اس کی موت آ جائے گی، اگر اس نے والدین پر ظلم کیا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور اگر اس نے صدقہ دیا تو اس کی موت ٹل جائے گی۔ اس قسم کی موت ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا، گزر جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جتنے ایمرجنسی واقعات اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں انہیں موت طبعی نہیں کہتے، یہ موت معلق کے زمرے میں آتے ہیں۔ معلق موت بعض اوقات صلہ رحمی سے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، والدین کے ساتھ محبت کرنے سے، والدین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، اور صدقہ دینے سے بھی انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ ایک کامیاب دوا ہے، اسے استعمال کرو، اس کی انفرادی پریشانیاں دور ہوں گی جو صدقہ دے گا، اور زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ صدقہ انسان کی زندگی کو زیادہ کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے سے 70 آفتیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک موت ہے، موت بھی صدقہ دینے سے ٹل جاتی ہے۔
سب سے مشکل کام شیطان کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب مومن صدقہ دیتا ہے، ورنہ وہ کئی قسم کے بہانے و استدلال کرتا ہے۔ یہ تو غریب نہیں ہے، یہ تو فقیر نہیں ہے، مسکین و بیچارہ نہیں ہے، اسے کون کہتا ہے یہ یتیم ہے، تم جاؤ کسی اور کو دے دینا۔ اب وہاں سے ٹال دیتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے کہتا ہے نہیں، کسی اور اس سے بھی اچھے آدمی کی تلاش کریں، اس کو صدقہ دیں گے۔ صدقہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شیطان کی ایک مومن سے مسلسل کوشش کرتا ہے کہ وہ صدقہ نہ دے، اور صدقہ دینے کی بھی قسمیں ہیں۔ صدقہ دینے کی قسمیں ہیں، 1 درہم دیتے ہیں، خدا اس کے بدلے 70 دیتا ہے۔ بسا اوقات ہم 1 درہم کے بدلے خدا اسے 70,000 درہم عطا کرتا ہے، اور بسا اوقات 1 کے بدلے خدا اسے 1,00,000 درہم عطا کرتا ہے۔ کون سی دنیا ایسی ہے جو اس طرح منافع دے گی؟ 1 درہم صدقہ دینے سے خدا اس کے بدلے میں 7 درہم دے گا۔ صدقہ دینے سے خدا روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ دعا و مناجات سے بھی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ معصومین علیہ السلام کے اقوال کے مطابق اگر صحیح طریقے سے یقین کرے کہ ان دعاؤں پر اور اپنی زندگی کو ان طریقوں سے بنانا شروع کر دے تو کیا چیز ہے جو انسان کے لیے مشکل ہے؟ دعا مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا بہترین اسلحہ ہے، اور دعا مومن کے پاس بہترین ہتھیار ہے۔ ایک شخص امام معصومین علیہ السلام کے پاس آیا کہ پورا جسم اس کا مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ مفلوج شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، مولا میری صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ امام نے اس کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائی، اور دعا فوراً درجہ قبولیت تک پہنچ گئی، اور وہ صحیح و سالم ہو گیا، گویا بیماری تھی ہی نہیں۔ اب یہ شخص امام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، یمنا رسول اللہ، آپ نے کیا پڑھا تھا جس کے بدلے مجھے صحت ہوئی؟ امام فرماتے ہیں، میں نے سورہ الحمد کو پڑھا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے دل میں تھوڑی سی حقارت آئی، کیا الحمد میں اتنا کمال ہے؟ اس سے میرا شل جو پیرالائز فالج شدہ جسم ہے صحیح ہو گیا ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب دوسرے دن یہ شخص دوبارہ اسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوبارہ امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، مولا میں تو پھر اسی مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، تم نے الحمد کو حقیر سمجھا اور اس کی اہمیت پر یقین نہیں رکھا، لہٰذا خدا نے تمہیں دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دیا ہے۔ بس ہمیں خدا اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب پر یقین کامل رکھنا چاہیے، اور اس کے انبیاء و اولیاء یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام پر یقین رکھنا چاہیے، اور دعا کی قبولیت پر بھی یقین رکھنا چاہیے، چونکہ خدا فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ انسان کو چاہیے معصومین علیہ السلام کے فرمان پر یقین کرے، جس چیز سے وہ روکیں اس سے رک جائے، جس کے بجا لانے کا حکم دیں اسے بجا لائے۔ اگر وہ فرما دیں کہ یہ شے حرام ہے، مثلاً شراب حرام ہے، تو ہمیں دوبارہ حق نہیں ہے کہ ہم پوچھیں کیوں؟ جب کہہ دیا جو حرام ہے، اب دوبارہ حق نہیں ہے اس کی علت پوچھنے کی کہ اس کے تجزیہ و تحلیل کیا ہے، اس لیے کہ فروع دین عمل کا میدان ہے، اور اصول دین میں دلیل تلاش کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جب کہہ دیا شریعت نے کہ زنا، غیبت، جھوٹ، تہمت زنی، ربا خواری وغیرہ وغیرہ حرام ہیں، اب ہمیں حق نہیں ہے کہ اس کی علت پوچھنے کا، وہ بہترین مصلحت کو جانتے ہیں۔ پھر ہم اس اعتقاد کے قائل ہیں کہ خدا جس بات کا امر کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت و منفعت ہوتی ہے، بس اگر ہم اس مصلحت کو نہ سمجھیں تو وہ اور بات ہے، لیکن اسلام نے اس کے لیے مصلحت رکھی ہے۔ انسان اس حد تک بتا سکتا ہے جس حد تک پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان کی مصلحتوں کو بتایا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ صدقہ ہوتا کیا ہے؟ صدقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضایت کے لیے، اللہ کے ساتھ تقرب حاصل کرنے کے لیے قربتاً الی اللہ انسان کسی کو کوئی چیز عطا کرے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایسا کرے تو اسے صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ کی قسمیں کیا ہیں؟
ایک درہم اگر کسی مومن کو عطا کریں، اگر وہ مومن غریب نہیں تھا، یتیم نہیں تھا، مسکین نہیں تھا، بلکہ اس کی مالی حالت اتنی بری نہیں تھی، اسے آپ نے دیے اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اسے 1 درہم دیا تو اس کے بدلے میں خدا آپ کو 7 درہم دے گا۔ 1 درہم کے بدلے میں خدا 70 درہم دے گا۔ وہ یہ کہ ایک بندہ مومن بھی ہے، غریب بھی، اس کو 1 درہم دیا تو خدا اس کے بدلے 70 درہم دے گا۔ تیسرا، خدا 1 درہم کے بدلے میں 700 درہم دیتا ہے۔ جو ایک مومن بھی ہو، غریب بھی اور اپنا رشتہ دار بھی، اس کو 1 درہم دینے کے بدلے خدا 700 درہم دیتا ہے۔ نمبر 4، 1 درہم کے بدلے 70,000 درہم۔ وہ آدمی جو اپنے والدین کو صدقہ دے، 1 درہم کے بدلے میں خدا اسے 70,000 درہم عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، انسان کو یقین و اطمینان، اعتماد کامل اور صاحب ایمان ہونا چاہیے، اور بعض اوقات خدا اتنا عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ وہ اتنا دیتا ہے کہ انسان اس کا حساب نہیں کر سکتا، انسان اسے شمار نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے، جو 1 درہم کے بدلے اسے دگنا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اہل علم کو صدقہ دے۔ اگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اگر اس کا راز و نیاز قبول نہیں ہوتا، اگر اس کی مناجات قبول نہیں ہوتی، ایک عالم کو صدقہ دینے سے خدا اسے 1 کے بدلے 1,00,000 دیتا ہے۔ اور ہمارا تو یہ اصول ہے، اسے تنگ کرو، اس کا گلا اتنا دباؤ کہ وہ جی نہ سکے۔ وہ گاڑی اس نے کیوں رکھی ہے؟ اتنے پیسے اس کے پاس کیوں آ گئے ہیں؟ معصومین علیہ السلام اس قدر تاکید فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کا وقار عالم سے ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ایک صالح عالم کا انتقال ہوتا ہے تو میں 40 دن تک ماتم کرتا ہوں۔ 40 دن تک جس کے لیے امام زمانہ ماتم کریں، یہ ہے کہ ایک عالم کا مقام۔ لوگ تو اس حسد میں جی رہے ہیں، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو اچھا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ اچھا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔